نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27، 28، 29۔ سورہ نور کے ابتدا میں بے حیائی کے روک تھام کے حوالے سے جرائم کی سزاؤں کا ذکر تھا۔ بغیر دلیل شرعی کے اتہامات کی مذمت تھی۔ اب بے حیائی کی روک تھام، انسداد فحاشی کے حوالے سے استئذان کے مسائل و احکام کا بیان ہے۔ استئذان کا معنی ہے کسی کے مکان میں بغیر اس کے اجازت کے داخل نہ ہونا اور اجازت لے کر داخل ہونا۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں شریعت مطہرہ میں جھانکنا بھی منع ہے۔ مکانات کی 4 اقسام ہے۔ پہلا قسم یہ ہے کہ وہ خاص مکان، خاص رہائش جس میں آپ رہائش پذیر ہے اور جس میں آپ رہتے ہیں۔ دوسرا قسم مکان کا وہ ہے جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، خواہ اپنے محارم سے کیوں ہی نہ ہو، اور جس گھر میں کسی کے آنے جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان ہے جس میں کسی کا بالفعل رہنے یا نہ رہنے کا احتمال ہو۔ چوتھا قسم مکان کا وہ ہے جو کسی خاص شخص یا فرد کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، پارک ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے وغیرہ۔ پہلی قسم کے مکان کا حکم تو آیات کریمہ میں صراحتاً مذکور نہیں ہے۔ ایک بندے کے شخصی مکان ہے، جب چاہے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اپنا مکان ہے، جب چاہے تالا کھول کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ باقی 3 قسم کے مکانات جو ہے اور اس کے احکامات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ جب تک اجازت حاصل نہ کرو۔ اور گھر کسی کا ذاتی ملکیت ہے، کرایہ پر ہے، عاریتاً ہے، لیکن جب ایک بندہ ایک گھر میں رہتا ہے، ایک جگہ پر رہائش پذیر ہے، تو اس رہائش گاہ پر بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ شریعت مطہرہ میں منع ہے۔ تیسری قسم مکانات وہ ہے کہ وہ کوئی آدمی معلوم نہ ہو کہ ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بغیر اجازت کے کسی کے مکان میں
داخل ہونا، تصرف کرنا، یہ ظاہر ہے بالکل ناجائز فعل ہے، ناجائز کام ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے، جس میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ رفاع عامہ کے جو مکانات ہے، پبلک مقامات، اس مکانات میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، قرآن کریم میں آداب معاشرت اور کسی سے ملاقات کے حوالے سے استئذان ایک مستقل باب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن آج کل کے مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے ہے، اسلامی معاشرت پر عمل درآمد کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس میں عوام اور خواص دونوں زیادہ تر اس میں مصروف ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انانیت ہے، تکبر ہے، غلو ہے، نظر اندازی ہے، تو اس پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہہ سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اہل علم بحث کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دیگر پرابلم پر، مسائل پر کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے موافق ہے، لیکن پوری امت کا اور قرآن کریم کے واضح آداب معاشرت کے باوجود، واضح احکامات کے باوجود، یقیناً ہم اللہ کے اس حکم کو، استئذان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، خواہ مالکانہ حقوق ہو، کرایہ ہو، عاریتاً ہو، جو بھی ہو، لیکن بہرحال ہر شخص کا اپنا ایک مسکن ہوتا ہے، اور مسکن کا بنیادی مقصد سکون اور راحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ سکون اور راحت تب برقرار رہتی ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص، کوئی بندہ کسی بندے کے گھر میں انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے، اور کسی کو آپ آزادی سے رہنے کا حق دے۔ یہ جو استئذان ہے، استئذان کے مصلحتوں میں سب سے بڑی مصلحت لوگوں کے آزادی اور خود مختاری ہے، جو ہر شریف النفس کا بنیادی حق ہے، اور فرض بھی ہے کہ ایک بندہ اپنا دفاع کرے۔ شریعت مطہرہ دین اسلام نے اجازت کو اسی لیے ضروری قرار دیا ہے کہ کوئی انسان جب ملاقات کے لیے آئے تو شائستہ انداز سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، اور جس کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے وہ بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے اس کو دیکھے۔ اور اگر کوئی شخص ناگہانی طور پر کسی کے گھر میں داخل ہو تو پھر خیر خواہ اور بدخواہ میں فرق باقی نہیں رہتا، اپنوں میں اور پرایوں میں پھر فرق باقی نہیں رہے گا، دوست و دشمن میں فرق برقرار نہیں رہے گا۔ خیر خواہ سمجھ کر یا خیر خواہ کو بدخواہ سمجھ کر یا بدخواہ کو خیر خواہ سمجھ کر کسی بھی وقت ناگہانی حالت میں داخل ہونے کی یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خیر سے شر بننے کا قوی امکان ہے،
اور یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے سے جو غیر محرم عورت ہے ان پر نظر پڑے گی، شرم و حیا کا تصور ختم ہو جائے گا، جبکہ بے حیائی کے روک تھام اور انسداد کے لیے تو حد زنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، حد قذف کے واضح احکامات موجود ہے، لہذا اذن اور استئذان جو ہے یہ لازمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خطاب اگرچہ مردوں کو ہے لیکن تغلیباً عورتوں کو بھی خطاب ہے، جیسا کہ وضو، نماز، روزہ کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا سے مردوں کو خطاب ہے، لیکن عورتیں بھی اس احکامات پر مکلف ہے۔ لہذا حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم 4 عورتیں اکثر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھی اور گھر میں جانے سے پہلے اس سے استئذان کرتی تھی، اجازت طلب کرتی تھی، جب وہ اجازت دیتی تو ہم اندر چلے جاتی۔ قذافی تفسیر ابن کثیر بحوالے ابن ابی حاتم۔ شریعت مطہرہ میں اگر ایک شخص اپنے ماں اور بہن یا دوسرے محرم عورتوں کے پاس بھی جائے تو تب بھی اس کو اجازت لینا چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطئ امام مالک میں مرسلاً عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے والدہ کے پاس جاتے وقت استئذان کروں؟ اذن، طلب اذن مطلب اس عذر بھی مجھے اجازت مانگنی پڑے گی؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں استئذان کرنی پڑے گی۔ صحابی نے عدم استئذان پر تکرار کیا، اصرار کیا کہ وہ تو میرے ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر استئذان کرو، کیا پتہ ہے گھر میں وہ کسی ضرورت کے تحت اس نے ستر کھولا ہو، لہذا ماں کے گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو استئذان کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات، جس گھر میں صرف بیوی رہتی ہے وہاں پر استئذان اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے، اور سنت یہ ہے کہ اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر داخل نہ ہو، اپنے پاؤں کے آہٹ سے باخبر کر کے آپ داخل ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو دروازہ کٹکھٹا کر آنے سے پہلے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں اس حالت میں نہ دیکھے، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ ہو۔ قذافی تفسیر ابن کثیر عن ابن جریر وقال اسنادہ صحیح۔ ایک اور بات کہ آیات کریمہ میں استئذان کا جو طریقہ بتلایا ہے کہ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک وہ 2 کام نہ کرے۔ نمبر 1 استئذان، جس کو بلفظ استئناس کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 تسلیم، مطلب پہلے اجازت اور بعد میں سلام کرنا مسنون عمل ہے، اور اگرچہ استئذان اور تسلیم میں سلام کرنا پہلے ہے یا اجازت پہلے لینا ہے، اس میں تقدیم تاخیر کی گنجائش ہے، مقتضی الحال کے موافق کر سکتے ہیں، پہلے اجازت مانگے پھر گھر میں داخل ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب یعنی پہلے اجازت لے لے، جب گھر میں داخل ہو جائے تو السلام علیکم کہہ دیجئے، یہ سب سے اچھا صورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لاتے تو یہ الفاظ کہتے تھے: السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایدخل عمر، رواہ قاسم ابن اسباغ وابن عبد البر فی التمہید عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اہم بات، خطیب بغدادی رحمہ اللہ الباری اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی رحمہ اللہ الباری سے نقل کرتے ہیں کہ بصرہ میں سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو اندر سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من فی الباب، کون ہے دروازے پر، یا کس نے اندر آنا ہے، من؟ تو میں نے جواب دیا کہ انا، میں ہوں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں انا نہیں ہے۔ اور پھر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے دروازے، من فی الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو جابر ابن عبداللہ نے فرمایا انا، میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زجر، بطور تنبیہ فرمایا کہ انا 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 کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، ایسے کوئی پہچان نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب آپ کسی کے دروازے پر جائے، دروازہ کٹکھٹائے یا گھنٹے بجائے، تو آپ کہہ دیں کہ میں فلاں ہوں۔ یہ انا انا مکو، میں مکو، میں تو بکرے کرتے ہیں۔ ایک اہم بات، دستک کا بھی ایک طریقہ ہے، دروازہ کٹکھٹانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اتنے زور سے نہ کٹکائے کہ سننے والا گھبرا اٹھے، کسی کو ڈرانا بھی مت۔ آپ دروازہ آہستہ، درمیانی درے آہستہ کٹکھٹائے، دستک دے، پھر اپنا نام بتلائے کہ میں فلاں ہوں۔ اگر استئذان اندر آنے کی اجازت ملی تو اندر ہو جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر اجازت نہیں ملے تو وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ ظاہر ہے شریعت مطہرہ کے مطابق حسن معاشرت کے کچھ آداب ہے، کچھ طور ہے، کچھ طریقے ہے، دو طرفہ معتدل بہترین نظام قائم رکھنا ہے۔ ملاقات کے لیے جس نے تشریف لایا ہے اس کی بھی حقوق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لزورک علیک حقا، وہ بندہ آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے ملاقات کے لیے آیا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہے، اس کے حقوق میں پامال تو مت کرو۔ طلبہ صاحب کوشش کیجئے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اجازت دیجئے، ان کو پانی پیش کیجئے، ان کو دودھ پہ، ان کو چائے پلائے، کھانا کھلائے اگر کھانے کا۔ مہمان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ بدترین قریہ وہ ہے وشر القریٰ الذی لا یضیف الضیف۔ اور اگر ایک بندہ آپ سویا ہوا ہے یا گھر میں نہیں ہے اور آپ دروازہ کا 1 2 3 دفعہ دروازہ نہیں کھولا تو آپ لوٹ جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، یعنی کوئی آدمی 3 مرتبہ استئذان کرے، اجازت طلب کرے اور کوئی جواب نہ دے تو ان کو لٹا دیجئے، اور لوٹنا چاہیے اس کو۔ فی تفسیر ابن کثیر بحوالہ بخاری آیات نمبر 29 میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع۔ لفظ متاع کا تو لغوی معنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب استئذان کی آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ راستے میں مختلف مسافر خانے ہیں، غیر مستقل رہائش گاہ ہے، وہاں پر مسافر لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں، تو وہاں استئذان کس سے حاصل کریں گے؟ اب مسافر خانہ ہے، آڈا ہے، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی، رواه ابن ابی حاتم۔ اور ظاہر ہے کہ یہ غیر مسکونہ سے مراد وہ مکان مراد ہے جو کسی فرد کے لیے مخصوص نہ ہو، خصوصی رہائش گاہیں نہ ہوں، بلکہ پبلک مقامات ہو، تو وہ اس میں اجازت کی ضرورت۔ اب ایک بندہ پارک میں جائے تو اس کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت ٹیکس تو اپنی جگہ پر ہے کہ ٹکٹ کاٹنا پڑتا ہے، لیکن مسجد جو ہے وہ تو پبلک جگہ ہے، عوامی جگہ ہے، مسجد میں کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے، ادھر اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مدرسہ ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ لاری آڈا ہے، کسی نے پشاور جانا ہے، کسی نے سوات جانا ہے، پنڈی جانا ہے، تو لاری آڈات میں تو آپ کس سے اجازت لیں گے؟ تو یہ وہ اس سے مراد وہ ہے آیت نمبر 29 میں کہ جو غیر مسکونہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، داخل نہ ہوا کرو، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یا تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا، اور تم سلام کر لو، علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، فإن لم تجدوا فیہا، پس اگر نہ پاؤ اس میں، احدن، کسی کو، فلا تدخلوها، تو مت داخل ہو جاؤ اس گھر میں، حتی یؤذن لکم، یا تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، وإن قیل لکم ارجعوا، اور کہا جائے تم سے لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم لوگوں پر، ان تدخلوا، کے داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، غیر مسکونت، جس میں رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، بلکہ اس میں سامان ہو تمہارا، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔